اس لیے پیارا نظام ہے ہمارا، خوبصورت نظام ہے جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں، جو عورت کو تحفظات دیے ہیں، وراثت میں حصہ دے دیا اس کو، کتنا بڑا حصہ۔ دیکھو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو آدھی وراثت دی ہے، اور تم جس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہو نا، اس نے 5 روپے بھی نہیں دیے عورت کو وراثت میں، صحیح ہے نا؟ انگریزوں کے ہاں باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو 5 روپے بھی وراثت میں بولو نہیں ملتے، اور اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ زندگی میں وصیت کر کے گئے نا میری بیٹی کو وراثت نہ ملے، وہ وصیت اسلام میں کیا ہے؟ کالعدم۔ تو گورا 5 روپے نہیں دے رہا، اس پہ اعتراض نہیں ہے، ادھر لاکھوں روپے مل رہے ہیں فری میں، اور باپ کو اجازت نہیں ہے محروم کرے، اس پہ ان کو کیا ہو رہا ہے؟ اعتراض ہو رہا ہے۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، سمجھ رہے ہو؟ یہ نئی تہذیب کے گندے انڈے ہیں، یہ گندی عورتیں، فاحشہ عورتوں کا کام ہے، ان کو یہ ڈے منانے دیں آپ۔ ان کی بیچاروں کی زندگی اپنی برباد ہوئی ہے، ان کو کوئی شریف آدمی ملتا بھی نہیں ہے شادی کے لیے، اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں کہ شریف مرد ہوتے کیا ہیں، محبت کرنے والے مرد ہوتے کیا ہیں۔ انہوں نے اپنے جیسے دیکھے ہوتے ہیں، دغا باز، خواہش پوری کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کے چلے جانے والے، تو یہ سمجھتی ہے دنیا میں سارے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کبھی آئے یا آپ جیسے شریفوں کو دیکھیں، یہ تو ان کو پتہ چلے گا، ایسے ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوئے آرام سے شریف لوگ نہا دھو کے آئے ہیں۔ تو آپ جیسے شریفوں کے ساتھ کچھ دن زندگی گزارے تو ان کو پتہ چلے کہ غیرت مند وفادار بولو اسے کہا جاتا ہے۔ وہ ایک انگریز عورت آئی نا ہمارے گھر، بہت پرانا قصہ ہے، وہ ہمارے گھر آئی فرانس سے، تو میرا انٹرویو لینے آئی تھی دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے نا مارکیٹ میں، تو میرے بچوں سے ملی، ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے بچے نظر آئے اس کو، پھر گھر والوں سے ملی تو مجھے کہنے لگی کہ یہ ان کے خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ میں نے کہا احقر، اس کو اردو نہیں آتی تھی، ٹرانسلیٹر بٹھایا ہوا تھا، وہ تو جرمن تھی، فرانس، میں نے کہا فرانس کا جرمنی، میں نے کہا احقر، اس کو کیا پتا احقر کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا فقیر ناچیز۔ اس پہ بڑی حیران کہہ رہی ہے آپ کے گھر والے جاب نہیں کرتے؟ میں نے کہا نہیں، ہم لوگ جاب کرانے کے قائل، ہم کہتے ہیں بھائی بھوکے مر جاؤ عورت گھر کی 4 دیواری میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو عورتیں جاب کر رہی ہیں وہ غلط ہیں، بیچاری بہت ساری مجبوری میں کر رہی ہیں۔ میرے نظر میں ایئر ہوسٹس کا تصور بہت خراب تصور تھا، لیکن جب میری ٹریولنگ ہوئی نا، بہت سی بیچاری ایئر ہوسٹس ملتی ہیں، وہ اپنے مسائل بتاتی ہیں، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے بھائی کسی طبقے پہ انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں، کس کی کیا مجبوری ہے، کیوں جاب کر رہا ہے، وہ اس کا ہیڈ ایک ہے، کسی شخص کو آپ برا نہیں کہہ سکتے۔ تو میں ان لڑکیوں کو جو جاب کر رہی ہیں برا نہیں کہتا، وہ ان کا ہیڈ ایک ہے، لیکن بھائی ہم تو اس کے قائل ہیں عورت گھر کو سنبھالے، اور ہماری عورتیں اس لحاظ سے الحمدللہ عیش کرتی ہیں، گھر کی 4 دیواری میں وہ قید نہیں ہے، محفوظ ہیں، گھر جیل نہیں ہے جس میں قید ہو۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے مولویوں نے اپنی عورتوں کو گھروں میں قید کیا ہوا ہوتا ہے، قید جو ہوتا ہے نا وہ جیل میں ہوتا ہے، گھر میں محفوظ ہوتا ہے۔ اگر گھر جیل ہوتا تو آپ صبح آفس، شام کو آفس سے گھر آتے؟ آفس جیل ہے جہاں بند ہوتے ہو آپ، گھر کیا ہوتا ہے؟ گھر میں تو آدمی، وہ کہتے ہیں نا پنجاب والے کہتے ہیں کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے۔ گھر تو یہ ہے، وہ تو گھر کی مالک ہے، اور اس میں بھی اس کو آزادی ہے، جب چاہے اپنے باپ کے گھر جائے، ماں کے گھر جائے، بھائی سے ملنے جائے، بہن سے ملنے جائے۔ ہماری عورتیں تو عیش کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک صاحب تو لبرل آدمی نے مجھے کہا یار یہ دینداروں کے یہاں تو عورتیں اتنے مزے اڑا رہی ہیں، ان کو تو جاب کروانی چاہیے، سارے خرچے مرد پہ ڈالنے، اور بعض دفعہ ظلم کی حد تک مرد کو گدھا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا ایک آدمی نے مجھے کہا یار میری بیوی عید پہ میرا اتنا خرچہ کراتی ہے، مجھے عید آنے کی اتنی سی بھی خوشی نہیں ہوتی۔ حالانکہ وہ پاکستان نیوی میں بڑا آفیسر ہے، نیوی میں کمیشن آفیسر ہے، کہہ رہے میری بیگم صاحبہ میرا اس کا جوڑے، اس کے سینڈل، اس کے میک اپ کا سامان، بچوں کا، پھر بھانجوں کا، پھر اور پوری قوم کا نا، کیونکہ کمیشن آفیسر ہے، کہہ رہے یار مجھے تو عید کی اتنی سی بھی خوشی نہیں ہوتی۔ تو اتنا مرد خرچہ کر رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے، کوئی ٹھیلا لگا رہا ہے، کوئی پہاڑوں میں کوئلوں کی کانوں میں گھسے ہوئے ہیں لوگ، بلوچستان جاؤ کوئلوں کی کان میں مزدور گھس کے جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے، سارے عورت کے لیے۔ اس سے زیادہ عورت کو کیا حقوق چاہیے میرے بھائی؟ ہاں جو ظلم کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، اس پہ آپ بات کرو، اس پہ آپ آواز اٹھاؤ، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ عورت کو چڑیاں پہنا کے اگر آپ حقوق دلوانا چاہتے ہو تو یہ انہی جیسی فاحشہ عورتوں کو یہ کلچر مبارک ہو۔ اور ان کو میں ان خواتین سے کہہ رہا ہوں، ہم آپ کا مذاق نہیں اڑا رہے، ہمیں آپ پہ ترس آ رہا ہے۔ آپ اپنی عمر 40-45 سال ہونے دو،
ڈپریشن کی گولیاں آپ کھاؤ گے, ہماری عورتیں الحمدللہ نہیں کھاتی. آپ نے ڈپریشن کی گولیاں بھی کھانی ہیں, پھر کوئی بھی نہیں تھوکے گا بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں جو مشہور سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا, خواتین جو ایکٹر ہوتی ہیں, اداکار ہوتی ہیں, بوڑھی ہو جاتی ہیں, پھر بھی ان کو کتنا پروٹوکول اسٹیج پہ لا کے ایوارڈ, یہ صرف 5 منٹ کا پروٹوکول ہوتا ہے ان کا. اسٹیج پہ لا کے ایوارڈ دیا, اس کے بعد گھر میں نہیں کوئی پوچھ رہا ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں تو آپ کے اچھے بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ, تھوڑے دنوں میں آپ کے اچھے بھی سمجھ جائیں گے.